ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ زیادہ لوگوں کو بتائیے گا، اب یہ 5 لاکھ ویکسینز آپ کے پاس آئی ہیں تو فرسٹ پرائیورٹی ہمارے ہیلتھ فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ان کو ایڈمنسٹر ہوگی، صوبوں میں تقسیم ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی بالکل، دیکھیں جی اس وقت یہ صوبوں کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل بنایا گیا ہے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ NCOC نے ایک ویب سائٹ لانچ کی تھی جس کے اوپر ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر کے فرنٹ لائن ورکرز ہیں وہ اس کے اوپر اپنی رجسٹریشن کرائیں، اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا سیٹ کیے گئے تھے. تو اس ویب سائٹ پہ تقریباً 4.5 لاکھ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب سب سے پہلے پریورٹی تو ان کو دینے کی ہے، اور اس کے لیے لائحہ عمل یہ بنایا گیا ہے کہ یہ چونکہ صوبوں میں ڈسپیچ ہو گئی ہے، وہاں پہنچ گئی ہے کل سے، صوبے جو ہے اب آگے ان کی ذمہ داری انہوں نے لگانا ہے. تو اس کے لیے جون سی ہائی برڈن سٹیز ہیں کہ جہاں پر اس وقت کرونا کا پازیٹیوٹی ریشیو باقی ملک کے مقابلے میں زیادہ ہے، پہلے ان سٹیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کراچی ہے، اسلام آباد ہے، پشاور ہے، حیدرآباد بھی ہے. جی بالکل. اور ان شہروں میں بھی چونکہ ابھی محدود تعداد میں چونکہ ویکسین ہے، تو ان شہروں میں بھی ان ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت کورونا کے پیشنٹس موجود ہیں. اور یہ ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کو لگے گی. صرف ڈاکٹرز نہیں، نرسز بھی، پیرامیڈیکل سٹاف، ٹیکنیشینز جو کہ وینٹیلیٹرز کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ ایمبولینس ڈرائیورز جو کہ کورونا پیشنٹس کو کمیوٹ کرتے ہیں، تو یہ تمام جو بالکل فرنٹ لائن پہ اس وقت کورونا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، یہ سب سے پہلے پریورٹی ان کی. اب یہ ضرور بتائے گا ویورز کو، اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہیں؟ کیونکہ میڈیا پہ بہت سے بیانات آ جاتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بھی آئے کہ اس میں رسکس انوالو ہیں. دیکھیں رسک تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک پیراسیٹامول کی گولی میں بھی ہوتا ہے. کوئی بھی میڈیسن اگر آپ لیتے ہیں وہ کس کو کیا ریئیکٹ کر دے، یو نیور نو. تو اس لیے ہر دوائی کے انفورسین کئی دفعہ ایڈورس ایفیکٹ ہوتے ہیں، دیٹ کین بی ود اینی میڈیسن. مگر اس ویکسین کی جو ٹرائلز ہوئے ہیں اس میں اس کی سیفٹی کو انشور کیا گیا، اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ پین ایٹ انجیکشن سائٹ ہے، تھوڑی سی وہ آپ کی آرم میں پین ہوتی ہے، آپ کو ہلکا فیور ہو سکتا ہے، باڈی ایکس ہو سکتے ہیں جو کہ سمپل پیناڈول سے 2-3 دن میں چلے جاتے ہیں. اور ان سائیڈ ایفیکٹس کی پریزنس جو ہے وہ ایک خوش آئند بات ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ ویکسین کام کر رہی ہے اور آپ کی باڈی کی قوت مدافعت جو ہے وہ کام کرنا شروع کر رہی ہے. اور یہ مجھے اس لیے بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ فرسٹ فیز میں جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ 65 سال سے زیادہ عمر کے جو ہمارے محترم شہری ان کو لگے گا، ان کو بہت سی اور بھی پرابلمز ہوتی ہیں، کڈنی کا ایشو ہوتا ہے، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، ان کے لیے سیف ہے، وہ لگانا چاہیے ان کو ویکسین. جی بالکل، کیونکہ دیکھیں یہ ایک وہ ان ایکٹیویٹڈ سا وائرس ہوتا ہے، اس کے کوئی ایسی ڈینجرس اس میں کوئی چیز نہیں ہے. جو ایڈورس ایفیکٹ ہے وہ کوئی کروڑوں میں کسی ایک آدھ کو ہو سکتا ہے. جیسے وہ فائزر لگانے سے یورپ میں ایک ہلاکت ہو گئی. جی وہ بھی ابھی کوئی بہت زیادہ اس کی ایویڈنس ہمیں ابھی پوری طرح سے سامنے نہیں آئی ہے، مگر یہ کہ ایڈورس ایفیکٹ کوئی کروڑوں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو سکتا ہے جو کہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. مگر پاکستانی گورنمنٹ نے جو ہے وہ سیفٹی کے اوپر اور کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. اب ذرا ویکسین پہ اب آتے ہیں. یہ مجھے بتائے گا کہ آج ہم نے سوال پوچھا NCOC میں ایسٹی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے صوبائی حکومتیں، پرائیویٹ سیکٹر خود سے بھی منگوا سکتے ہیں یہ کووڈ-19 ویکسین؟ یہ تو آپ حکومت منگوا رہی ہے اور یہ مفت لوگوں کو لگے گی، وہ بھی منگوا سکتے ہیں؟ انٹائٹلڈ ہیں صوبائی حکومتیں، پرائیویٹ سیکٹر، فارماسیوٹیکلز؟ پیچھے ویسے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی کو پوری طرح سے اون کر رہی ہے، اور ہمارا پروگرام یہی ہے کہ جتنی پاپولیشن کو لگنی چاہیے، جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے، اس کے لیے تمام ویکسین جو ہے وہ گورنمنٹ خود منگوائے گی. اور یہ تھوڑا سا ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے. یہ اب 2-3 ہفتے کے گیپ سے کنسائنمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی. آج ہمیں جیسے کہ کل کوویکس کی طرف سے لیٹر ریسیو ہو گیا ہے کہ وہ بھی 1.7 ملین ہمیں دے رہے ہیں، جس میں سے پہلی جو 6 ملین کی کھیپ ہے وہ بھی 2-3 ہفتے میں اسی کوارٹر میں ہمارے پاس پہنچ جائے گی. تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری اون کر رہی ہے اور وہ اپنا بندوبست پورا کر رہی ہے. مگر چونکہ کچھ ایک آدھ پروونس کو تحفظات تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو خود کو بھی اجازت دے، اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی پرمیشن مانگی تھی، تو حکومت نے ان کو بالکل اجازت دے دی ہے کہ وہ منگا سکتے ہیں تھرو پراپر جو آپ کا پروسیجر ہے کہ ڈریپ میں جو آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے، اور جو ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کے مستند ہونے کی یہ بھی کوئی طریقہ کار ہوگا؟ لیٹ سے کوئی پرائیویٹ سیکٹر منگوا لے اور کہے فارماسیوٹیکل کی جی اگر آپ لوگ ہم سے لیں، یا پرائیویٹ ہاسپٹلز لگائیں. جی وہ انہی میڈیسنز کو منگا سکیں، انہی ویکسینز کو منگا سکیں گے جن کا ڈریپ نے اپروول دیا ہوا ہے. اور اس وقت ڈریپ نے سائنو فارم کا اپروول دے دیا جو کہ ہمیں لگنے کل سے لگیں گی. جی کل سے
لگیں گی, اور اس کے علاوہ ایسٹرازینیکا جو کہ آئندہ 2-3 ہفتے میں ہمارے پاس پہنچ جائے گی. اور اس وقت اسپوٹنک جو رشین ویکسین ہے اس کا اپروول جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, شاید وہ بھی 2-4 دنوں میں اس کا اپروول بھی فائنل اور فائزر ہے اور موڈرنا بھی ہے جی, وہ اب جیسے جیسے وہ آئیں گی تو ان کا اپروول مل جائے گا. اس وقت یہ 2 ویکسینز کا فائنل اپروول ڈراپ دے چکی ہوئی ہے, جو سائنوفارم ہے اور ایسٹرازینیکا. اور ان کی قیمتوں کا تعین بھی آپ لوگ کریں گے؟ کیا ہوگا جو کہ صوبے منگوا رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر سے آئیں گے, کیونکہ یہ تو فری ہے نا, اس کی قیمتوں کا کیا تعین ہوگا؟ دیکھیں, وہ اس کے لیے ایک میکینزم ہوتا ہے ڈریپ کے پاس, اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرائسنگ پالیسی جو ہے اس کے تحت آپ کوئی بھی دوائی جب نئی ملک میں آتی ہے تو اس کا کمپیریٹیو ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے ود نیبرنگ کنٹریز. کچھ کنٹریز کو ہم نے اپنی ریفرنس کے لیے رکھا ہوا ہے, پر یہ چونکہ ویکسین پہلی دفعہ دنیا میں آئی ہے اور یہ ہماری باقی اس کی ریفرنس رینج والی کنٹریز میں یہ نہیں موجود ہے, وہاں پروڈیوس نہیں ہو رہی ہے, اس لیے اس کی پرائسنگ میں تھوڑے سے روڈ بلاکس آ رہے ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بائی دا ٹائم وہ آئے گی, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس کو لانے میں 3 سے 4 مہینے کم سے کم لگیں گے, اس سے پہلے ان کے پاس بھی نہیں آ سکے گی, کیونکہ یہ اسمال کوانٹیٹیز میں آرڈر کریں گے, اور اس وقت یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو کہ ڈیلز ہو رہی ہیں اور بڑی کوانٹیٹیز ہیں, تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. تب تک انشاءاللہ کوئی میکنزم ڈیوائس ہو جائے گا. دوسرا ڈاکٹر صاحب, میں چونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ماسک بھی ہے, میں نے بھی سینیٹائزر رکھا ہے, لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ سیکنڈ ویو نیچے آ رہی ہے الحمدللہ, اور ویکسین بھی شروع ہو جائے گی, لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹو لوور دا گارڈ, ہم نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. جی بالکل, اس میں کوئی وہ شک والی بات نہیں, چاہے ویکسین لگی ہوئی بھی ہو. جی بالکل. دیکھیں, ویکسین کی ایفیکیسی جو ہے وہ ہمارے پاس جو رپورٹس ہیں وہ 79.6% ہے. یو اے ای میں یہ استعمال ہوئی ہے, وہ اس کی ایفیکیسی جو ہے وہ 86% ڈکلیئر کر رہے ہیں. یہ سائنوفارم کی؟ جی, سائنوفارم کی. تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ 100% تو نہیں ہے نا, تو لگنے کے بعد بھی 5-10% جو ہے وہ چانس ہے کہ آپ یہ ڈیزیز کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ احتیاط بہت ضروری ہے. جن کو کووڈ ہو گیا ہے اور وہ ان کی اینٹی باڈی, اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, ان کی اینٹی باڈیز بن گئی, کیا ان کو بھی ویکسین لگانی چاہیے یا ان کو نہیں لگانی چاہیے؟ دیکھیں جی, ابھی اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی, کیونکہ یہ اینٹی باڈیز جو ہیں یہ کتنی دیر باڈی میں لاسٹ کریں گی یہ ابھی ڈٹرمن نہیں ہو سکا. اس کے اوپر ابھی ریسرچز جاری ہیں, اور جن لوگوں کو ہو گیا ہوا ہے ان کے کچھ مہینوں کے بعد ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹائٹر دیکھنے کے. اس میں ابھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امیونٹی لانگ لاسٹنگ ہوگی, ایئرس تک رہے گی, کیونکہ وہ ہمارا نظام کچھ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں کچھ میموری سیلز بھی بنائے ہوتے ہیں. تو اگر اینٹی باڈیز ختم بھی ہو جائیں تو وہ میموری سیلز اگر وہ دوبارہ سے کہیں آئے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے کہ یہ وہی وائرس ہے, اور وہ جلدی اینٹی باڈیز بنانے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ سا نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے, مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں ابھی بہت نہیں پتا, کیونکہ یہ وائرس پہلی دفعہ آیا ہے, یہ کتنی دیر اینٹی باڈیز رہیں گی, اور ہر بندے کا رسپانس بھی فرق ہے, پرسن ٹو پرسن بھی فرق ہوتا ہے. اب میم یہ مجھے بتائے گا کہ ٹورڈز دی اینڈ کہ ہرڈ امیونٹی کی بھی ہم نے بہت سی بات سنی تھی, اب یہ سیکنڈ فیز بھی اللہ کے فضل سے اب نیچے جا رہی ہے, ہرڈ امیونٹی ہم اچیو کر لیں گے اور کب تک کریں گے؟ اور یہ بھی آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ 18 سال سے جو زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو یہ ویکسین لگے گی. تو ہماری تو آبادی ماشاءاللہ سب سے ینگسٹ ہے, تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے ٹارگٹ تو پھر 100 ملین ہی ہوا. جی 100 ملین بالکل, کیونکہ ابھی تک پوری دنیا میں 18 ایئرس سے کم کے لیے الاؤ نہیں کیا گیا. صرف فائزر کی ویکسین ایسی ہے جو 16+ کو الاؤ کیا گیا, وہ بھی 2 ایئرس کا بریکٹ ہمیں ملتا ہے کہ 16+ کو الاؤ کیا گیا ہے. تو 100 ملین ہمارا ٹارگٹ ہے. اس میں سے اگر ہم 70 ملین کو لگا لیتے ہیں تو 70 چونکہ % جو ہوتا ہے وہ ہرڈ امیونٹی کے لیے افیکٹو ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر 70 ملین کو لگ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں کامیاب. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر نوشین حامد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ویورز, اہم نکات تھے, کووڈ-19 بہت بڑا ایشو ہے, انشاءاللہ کل سے مہم کا آغاز ہوگا, لیکن آپ لوگوں نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا, ماسک لگانا ہے, سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہے, کیونکہ یہ وائرس ہے, ویکسین کے باوجود بھی چانسز ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہی کہ 86% افیکٹو ہے, تو 14% چانسز ہے کہ آپ کو دوبارہ لگ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل 10:05. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.